من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني البدري الثاني العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى اللمس المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں. خالق کائنات پانیوں نے مجالس کو جزائے خیر عطا فرمائے. پروردگار آپ سب کے دلی نیک مقاصد پورے فرمائے. سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے. ہمیں سیرت آل محمد پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مراکز دینیہ کو اللہ قائم و دائم فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. عشرہ محرم اللہ خیر و عافیت سے گزارے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہر مومن عزادار ماتمی خطیب علماء ذاکرین نوحہ خان سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. نوجوانوں کی یہ تمام خدمات داؤں میں دل میں قدم سخن اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بڑے انہماک سے سنتے ہیں اور یہ تھوڑے سے دن ہیں جن میں ذکر حسین ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فضائل بھی سناتے ہیں. اس میں ہم آپ کی تربیت کا انتظام بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کو نوجوانوں کو زندگی بسر کرنے کے کچھ انداز بھی پتہ چل جائیں. اس میں ہم آل محمد کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اور اس میں مسائل بھی ہوتا ہے. اس میں مختلف علماء کا بھی ذکر آپ سنتے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں اسی کو مجلس کہتے ہیں. اچھا مجلس کیا ہے؟ مجلس میں ذکر اللہ کا بھی ہے. مجلس میں رسولوں کا ذکر ہے. ابھی آپ نے سنا مجلس میں نبیوں کا ذکر ہے. مجلس میں ملائکہ کا بھی ذکر ہے. مجلس میں جنت و نار کا بھی ذکر ہے. مجلس میں نوافل کا ذکر ہے. عبادات کا ذکر ہے. نمازوں کا ذکر ہے. سجدوں کا ذکر ہے. سجدہ گزاروں کا ذکر ہے. مگر ہے مجلس حسین. اتنی پاکیزہ چیز ہے مجلس حسین جس میں آ کر وہ ایک عالم دین نے مسجد کے بارے میں کہا تھا. مجھے بڑی بات وہ پسند آئی. اس نے کہا جب کوئی وڈیرا کوئی بڑا زمیندار کسی کو اپنے مکان پہ اپنے بنگلے پہ اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بلاتا ہے صرف ذلیل کرنے کے لیے.
حقیر سمجھنے کے لیے، لیکن کتنی عظمت ہے خالق کائنات کی کہ جب وہ اپنے گھر بلاتا ہے تو عزت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے کہ تجھے میں نے توفیق دی کہ تو نے قیام کیا، اور قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم جو ہماری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہے، جو جانتا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہے، ہم اسے جنت میں 2 باغ عطا کریں گے۔ جناب علی علیہ السلام جنہیں ہم امام مانتے ہیں، جنہیں ہم ولی مانتے ہیں، جنہیں ہم رہبر مانتے ہیں، جنہیں ہم مولا مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا ہادی مانتے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا جنت میں؟ مولا فرماتے ہیں مسجد میں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ کہ جنت میں بیٹھ کر میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھ کر میرا رب خوش ہوگا۔ یہ توفیقات الہی ہیں۔ کوئی حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے، لوگوں نے کچھ پیغام دیے، ایک نے کہا میری اولاد نہیں ہے یا نبی اللہ سے کہنا، کسی نے کہا میرا کاروبار نہیں ہے، کسی نے کچھ پیغام دیا، کسی نے کچھ پیغام دیا۔ ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے کہا اے نبی اللہ، اے موسیٰ اپنے اللہ سے کہنا، میرا پیغام دینا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ وہاں پہنچے، کوہ طور پہ پہنچے، یا اللہ فلاں تیرا بندہ اولاد مانگ رہا ہے، فلاں مکان چاہتا ہے، فلاں کاروبار چاہتا ہے، یا اللہ ان کی مرادیں انہیں عطا فرماؤ۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ ایک نوجوان نے بھی پیغام دیا تھا، وہ تو مجھے پیغام کیوں نہیں دے رہا ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ بات کہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ پھر میرا بھی تو کام دیکھ، میں نے اپنی عبادت کی لذت اس سے چھین لی ہے، میں نے اپنی عبادت کی لذت اس سے چھین لی ہے۔ فرعون آیا نا، فرعون کے گھر میں اس کی زوجہ ہے مومنہ آسیہ، فرعون کہتا ہے تو مجھے خدا نہیں مانتی، تو مجھ پہ ایمان نہیں لائی؟ آسیہ نے کہا میں تجھ پہ ایمان نہیں لاؤں گی۔ کہ کس طرح لاؤ گی؟ کہ اب تو ایسا کر کہ مجھے فوراً ایک مچھلی فراہم کر دے، ایک مچھلی مل جائے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں۔ کمرے میں گیا، کمرے میں جا کے دروازہ بند کیا، بند کر کے کہتا ہے یا اللہ میں تو جھوٹا ہوں، میں تو ایسے ہی بنا ہوا ہوں، اصل خالق تو تو ہے۔ میری زوجہ نے مچھلی مانگی ہے، مجھے ایک مچھلی چاہیے۔ جب باہر آیا تو ہاتھ میں مچھلی تھی، کہتا ہے آسیہ یہ مچھلی لے لو، اب تو مجھ پہ ایمان لائے گی۔ اس نے کہا تجھ پہ ایمان کبھی نہیں لاؤں گی، میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں جس سے تو ابھی مچھلی مانگ رہا تھا۔ یہ تکبر ہے انسان کا۔ جب انسان کو خلق کیا، حضرت آدم کو خلق کیا، تو انہوں نے 3 تصویروں کو دیکھا، 3 چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی سے پوچھا تو کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا میں عقل ہوں۔ کہاں پہ رہتی ہے، ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہ میں دماغ میں رہتی ہوں۔ دوسری شے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حیا ہوں۔ تو کہاں رہتی ہے؟ کہا میں آنکھوں میں رہتی ہوں۔ تیسری سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں رحم ہوں۔
تو کہاں رہتی ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں دل میں ہوتا ہوں۔ ادھر بائیں طرف دیکھا تو 3 چیزیں تھیں۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں تکبر ہوں۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا دماغ میں۔ کہا دماغ میں تو عقل ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب میں آ جاؤں عقل نہیں رہتی۔ جہاں میں آ جاؤں عقل نہیں رہتی۔ تو کون ہے؟ میں بے حیائی ہوں۔ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہ آنکھوں میں۔ کہ آنکھوں میں تو حیا ہے۔ کہ جہاں میں آ جاؤں حیا نہیں رہنے دیتی۔ تو کون ہے؟ تیسری شے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حسد ہوں، میں بغض و کینہ ہوں، میں ظلم ہوں۔ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں دل میں رہتا ہوں، دل میں تو رحم ہے۔ کہا جہاں میں آ جاؤں رحم نہیں رہتا۔ انسان کو اللہ نے عقل سے سرفراز کیا۔ فرشتوں میں، ملائکہ میں صرف عقل ہے، نفسانی خواہشات نہیں۔ حیوانوں میں صرف نفسانی شہوتیں ہیں، عقل نہیں۔ انسان ان دونوں چیزوں سے بنایا، اسے اس نے عقل بھی عطا کی، خواہشات بھی عطا کی۔ امام فرماتے ہیں جس بندے پر عقل غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہوتا ہے، اور جس پہ شہوت غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کو آپ نے دیکھا؟ جانور بھینس ہے، کتنی طاقتور شے ہے۔ چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ لے، اسے اپنے پیچھے چلا لے، چل پڑے گی، اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، وہ ہر ایک کے پیچھے چل پڑے گی کیونکہ عقل نہیں ہے۔ بندہ مومن ہر ایک کے پیچھے نہیں چلتا، ہمارے کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے پیچھے یا خدا چلائے یا محمد مصطفیٰ چلائے۔ رات میں اور ذوالفقار صاحب گئے مجلس سننے، علامہ اعجاز حسین زیدی جو کراچی سے آئے ہوئے تھے، ان کی تقریر سنی۔ ان کی تقریر میں، ساری تقریر میں لب لباب ایک جملہ مجھے پسند آ گیا، وہ میں آپ کو سناؤں۔ وہ اسی بات پہ، اتباع پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں 2 طرح کے بندے ہیں، بندے 2 طرح کے ہیں، ایک نبی کے پیچھے چلتے ہیں، ایک نبی کا پیچھا کرتے ہیں۔ جو نبی کے پیچھے چلتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو پیچھا کرتے ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ 12 قبیلے تھے، موسیٰ آگے آگے، قبیلے پیچھے 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 چل رہے تھے۔ 12 کے 12 قبیلے، ان میں گنہگار بھی تھے، ان میں نیک بھی تھے، ان میں ہر طرح کے بندے تھے، مگر چونکہ پیچھے چل رہے تھے۔ کیونکہ پیچھے چل رہے تھے، کامیاب ہو گئے۔ ادھر سے موسیٰ کا آخری بندہ دریا پار کر گیا، ادھر فرعون کا آخری بندہ دریا میں آ گیا۔ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہ پیچھا کر رہے تھے۔
سارے غرق ہو گئے۔ غرق کیسے ہوئے؟ پانی میں راستے بنے ہوئے تھے، پہلے تو ایک راستہ بنایا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے 12 قبیلے ہیں، ہم ایک اکٹھے نہیں گزریں گے، ہم 12 راستوں سے گزریں گے۔ حضرت موسیٰ سے کہا راستے 12 بناؤ، جناب موسیٰ نے عصا مارتے گئے، راستے بنتے گئے، راستے 12 بن گئے۔ وہ 12 کے 12 قبیلے 12 راستوں سے گزرے۔ نبی ایک ہے، امام ایک ہے، قبیلے 12 ہیں اور نجات مل گئی۔ ادھر فرقہ ایک ہے اور امام 12 ہے۔ فرقہ ایک ہے اور امام 12 ہیں۔ نجات تو یقینی ہے۔ کیا کیا پانی نے کچھ نہیں کیا، بس جو لہریں جدا ہو گئی تھیں انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ جب سارے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تو دشمن غرق ہو گیا۔ آج اگر مومنین، آج اگر مسلمان ایک ہو جائے دشمن غرق ہو جائے گا۔ آیت اللہ خمینی صاحب نے اعلی اللہ مقامہ یہی بات کہی تھی کہ تم ہاتھ باندھنے پر اور ہاتھ کھولنے پر لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھوں کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، اور دشمن کو ہم ہی سے بندے ملے ہوئے ہیں۔ مجھے علامہ ضمیر نقوی صاحب اللہ انہیں صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے جملہ یاد آ گیا۔ جنگل کو اطلاع پہنچی بھائی اب تیری خیر نہیں، اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہ کلہاڑا بن گیا ہے، لکڑی کا نہیں لوہے کا کلہاڑا۔ اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوہا کیا اور میں تو لکڑی ہوں، ہمیں تحفظ ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ تھوڑی دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ لگ گیا ہے، اب وہ تمہیں کاٹے گا۔ دشمن مسلمانوں کو خرید کے مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ مومن اکٹھے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی مولانا صاحب نے رات کہی کہ وہ یہ کہا کہ علی والے بن جاؤ، نہ تم غالی رہو گے، نہ تم مقصر رہو گے، نہ شہادت ثالثہ والے ہوگے، نہ دوسرے ہوگے، تم علی والے ہوگے۔ تم جب علی والے بن گئے تب تم آپس میں مل گئے تو دشمن برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی تمہاری پیروی کے لیے خالق فرماتا ہے ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی، ایک نور آیا۔ نور کا کام کیا ہے؟ نور کا کام روشنی دینا۔ کتاب مبین کے الفاظ پہ جب نور کی روشنی پڑے گی تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ اس روشنی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو بھیجا جو اول نور ہیں، جو اول عقل ہیں، جو اول علم ہیں، انہیں بھیجا۔ اب وہ بات جو اس دن رہ گئی تھی جو علامہ محمد بشیر انصاری نے میاں چنو میں 40 سال پہلے کی تھی وہ آپ کو سنا دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا تھا، ہم اس تک جا نہیں سکتے تھے۔
اس نے ایک مخلوق بنائی، اس نے ایسی نورانی مخلوق بنائی جس کے دو جنبے رکھے، ایک جنبہ نورانی رکھا، ایک جنبہ بشرانی رکھا۔ نورانی نہ رکھتا تو وہ لے نہیں سکتے تھے، بشرانی نہ سکتا، بشرانی نہ رکھتا تو وہ ہمیں دے نہیں سکتے تھے۔ آل محمد نے، محمد مصطفیٰ نے زندگی انہی تقاضوں پہ گزاری۔ ایک جنگ میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ آج کے لیڈر سنیں، آج کے رہنما سنیں، اپنی تجوریاں بھرنے والوں سنو، میرے محمد مصطفیٰ کا جواب کیا تھا کہ تیرے شکم پر، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، آ میری طرف، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں بھی مدد کرتی ہیں، جو آخرت میں بھی مدد کرتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا کا بادشاہ یہ تو کہہ سکتا ہے تمہیں لباس دے دوں گا، تمہیں مکان دے دوں گا، تمہیں دولت دے دوں گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی کام آؤں گا، مرنے کے وقت بھی کام آؤں گا، سوائے آل محمد کے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے بادشاہ تھے، ابھی کسی دور میں جو تھا وہ تھے، آل محمد ہیں۔ چونکہ قرآن اور اہل بیت دونوں موجود ہیں، جب قرآن موجود تو اہل بیت بھی موجود۔ حضور فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ یہ تم ان سے تمسک رکھنا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب تک تمسک کرو گے تمہیں گمراہی نہیں دے گی، گمراہی نہیں ملے گی۔ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گے، ایک لفظ ہے محبت، ایک لفظ ہے مودت، ایک لفظ ہے تمسک، ہے عربی۔ محبت کیا ہے؟ نام حسین لکھا، نام علی لکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، احترام کیا، اسے اونچی جگہ پہ رکھا، اسے گرنے نہ دیا، یہ محبت ہے۔ تمسک کیا ہے؟ کہ آل محمد والا کردار ادا کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک ان کا کردار نہیں اپناؤ گے تمہیں صحیح راستے نہیں ملیں گے۔ حارث ہمدانی سے علی علیہ السلام گئے ان کی عیادت کے لیے، بیمار تھے تو وہ رونے لگے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے حارث ہمدان روتے کیوں ہو؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا میں موت سے کیوں ڈروں گا جس کا مولا علی موجود ہو؟ میں موت سے کیوں ڈروں گا؟ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کہ مولا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانے نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی۔ مولا فرماتے ہیں اے حار ہمدان فکر نہ کرنا، جب تم مرنے لگو گے۔ ہاں حارث ہمدان کہتا ہے میں اس بات کے لیے روتا ہوں اب تو آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، مر جاؤں گا تو پھر زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو میری زیارت سے محروم ہو جائے گا؟ میں مرنے کے وقت بھی سامنے ہوتا ہوں، میں قبر میں بھی آؤں گا، تو میری زیارت کرے گا، میں تیرے مرنے کے وقت بھی آؤں گا، میں تیرے اٹھنے کے وقت بھی آؤں گا، میں میزان پہ بھی تجھے نظر آؤں گا، میں صراط پہ بھی نظر آؤں گا، اور میں مقاسمے کے وقت بھی نظر آؤں گا۔ اس وقت حارث ہمدان کہتا مولا مقاسمہ کیا ہے؟ کہ
کروں گا۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے، زمین و آسمان ہماری اطاعت کرتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن کیسی اطاعت کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان ہماری اطاعت کرتے ہیں، یہ سورج ہماری اطاعت کرتا ہے، یہ چاند ہماری اطاعت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جناب علی علیہ السلام جنگ نہروان کے بعد عراق میں داخل ہوئے تو نماز عصر کا وقت آ گیا۔ اصحاب نے کہا مولا نماز عصر پڑھائیے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں آگے چلو آگے چلو، مولا یہیں پڑھا دیں کہ یہ زمین 3 مرتبہ دھسائی گئی ہے، 4تھی مرتبہ ابھی اسے پھر دھسایا جائے گا، آگے چلو۔ ہاں تم نے اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لے، جانشین رسول ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے علی آگے چل پڑے، وہ کہتا ہے میں نے بھی اپنی نماز بھی، اپنا دین بھی، اپنا آپ بھی علی کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا جہاں یہ نماز پڑھیں گے وہیں میں پڑھوں گا۔ علی چلتے گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ جب غروب ہو گیا علی فرماتے ہیں اے اذان دو، کہ مولا مغرب ہونے والی ہے، مغرب کی اذان دوں؟ نہیں، کہا عصر کی اذان دو۔ میں نے عصر کی اذان کہی، میں نے اقامت کہی، مولا کے لب ہلے کہ سورج باہر آ گیا۔ مولا نے نماز پڑھائی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ ہماری کتاب علامہ مجلسی کی مشہور کتاب میں یہ بات موجود ہے، بہت مشہور کتاب ہے ان کی بہار الانوار، اس میں بھی موجود ہے۔ اور یہ اور بھی 1-2 کتابیں ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، ان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مولا نے نماز عصر پڑھائی، ادھر نماز عصر پڑھنا تھی کہ میں نے دیکھا کہ سورج تیزی کے ساتھ غروب ہوا، تو مولا نے کہا اب نماز مغرب کی اذان کہو۔ میں کہوں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو سورج کا انتظار نہیں کرتی، سورج ان کا انتظار کرتا ہے۔ سورج کو یہ پلٹا دیتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ستارے کو اتار دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں نبی کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ابو سمسام جناب رسالت مآب کے پاس آیا اور جناب رسالت مآب نے آپ کو اسے کلمہ پڑھایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے سارا قبیلہ مسلمان کر لوں یا رسول اللہ مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے سرخ 100 اونٹ دوں گا۔ یہ چلا گیا، سارا قبیلہ مسلمان کیا، کئی سال لگ گئے، مدینے میں واپس آیا، آ کے کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اس نے کہا میرا تو ان سے وعدہ تھا، مجھے تو انہوں نے تحریر دی تھی، ان کی جگہ پہ کون ہے؟ جو ظاہری منبر پہ تھا اس کے پاس لے گئے، اس سے کہا میرا حضور سے وعدہ تھا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے تو میں تمہیں 100 سرخ اونٹ دوں گا، وہ وعدہ پورا کرو۔ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے، نہ کچھ بتلا کے گئے ہیں۔ سلمان دیکھ رہا تھا، سلمان نے کہا ابو سمسام تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں جو جانشین رسول ہے، جو ان کے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دستک دینا تھا، اندر سے آواز آئی۔ سلمان نے کہا اے ابو الحسن باہر آئیے۔ جناب علی فرماتے ہیں سلمان ابو سمسام سے کہو کل نماز
نماز ظہر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ آ جائے، ہم وعدہ پورا کر دیں گے۔ سارا مدینہ حیران تھا کہ 100 سرخ اونٹ کہاں سے دیں گے۔ انتظار کیا، رات گزری، صبح ہوئی، نماز ظہر ہوئی، سب مدینے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ علی خود نہیں گئے، کہا بیٹا حسن جاؤ اپنے نانا کا وعدہ پورا کرو۔ امام حسن ایک پہاڑی کے دامن میں گئے، ایک رسی باہر آئی، اس سے پکڑا دی، کعب گنتا رہے، اونٹ نکلتے رہے، یہ کہتا رہے 2، 20، 25، 80، 100، کہتا بس مولا وعدہ پورا ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں اگر تو قیامت تک گنتا رہتا اونٹ نکلتے رہتے۔ اونٹ نکلتے ہی رہتے۔ وعدہ پورا وعدہ کرتے ہیں یہ۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، وعدہ جو کیا تھا نانے نے نبھا دیا تو نے اے حسین۔ شاعر کہتا ہے یزید کون تھا، کیا تھا میری بلا جانے، وہ ایک حرف غلط تھا مٹا دیا تو نے۔ حسین درد کا دریا بہا دیا تو نے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وضو کر رہی تھی کہ بی بی رونے لگی، ہچکی بن گئی۔ جناب فضہ نے جناب رسالت مآب کو بلایا کہ بی بی فاطمہ رو رہی ہے، انہیں چین نہیں مل رہا۔ حضور آئے، بیٹی کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہ نہیں بابا، کسی شے کی حاجت ہے؟ کہ نہیں بابا۔ بیٹی کس بات نے رلایا؟ بابا جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ مجھے آواز دیتا ہے، جب میں وضو کے لیے بیٹھتی ہوں تو یہ آواز آتی ہے یا اماں ہو انا لطشان، اماں میں پیاسا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے یا اماں ہو اماں میں برہنہ ہوں۔ پھر آواز آتی ہے اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حسین آج کربلا میں موجود ہیں، فوجیں آ رہی ہیں۔ بی بی سکینہ پوچھتی ہے بابا یہ کس کی فوج ہے؟ بیٹی یزید۔ بابا ادھر سے کس کی فوج آ رہی ہے؟ بیٹی فوج شام ہے۔ بابا تیرا کوئی بھی نہیں، بلاؤ کسی کو۔ حسین کو بی بی زینب نے بھی کہا کہ اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلاؤ۔ حسین نے کاغذ لیا، قلم دوات تھامی، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم رجل فقیر حبیب ابن مظاہر انزل کربلا۔ حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، اب تعارف ہو ان قرابتی رسول اللہ، تو رسول اللہ سے میری قرابت کو جانتا ہے۔ حبیب میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا۔ حبیب فاطمہ زہرا کی بیٹیاں میرے ہمراہ ہیں، مدد کرنا چاہتے ہو تو کربلا میں آ جاؤ۔ حبیب کو خط ملا، حبیب گھر لے گئے۔ لو جانے کا کیا بات ہے، آج بڑے پریشان ہو کہ حسین نواز رسول نرغہ یادہ میں گر گیا ہے، مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔
کہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اسے آزمانے لگا، اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں جاتے؟ کہ گھر تاراج کر دیں گے، مال و اسباب لوٹ لیں گے۔ جناب حبیب کی زوجہ کہتی ہے تو گھر میں بیٹھ۔ رونے لگی، کاش میں مرد ہوتی تو میں حسین کی نصرت کے لیے جاتی۔ حبیب کہتا خاموش ہو جا، میں جا رہا ہوں، زمانہ خراب ہے۔ اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے جا، باہر اگر کوئی پوچھے کہنا کھیتی باڑی کے لیے میرا آقا آ رہا ہے۔ گھوڑا لے گیا غلام، تھوڑی سی دیر ہوئی تو جناب حبیب کے غلام نے کہا گھوڑے سے فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا میں تجھ پہ بیٹھ کے مولا کی مدد کو جاؤں گا، میں بھی جان قربان کروں گا۔ حبیب نے یہ بات سن لی کہ میں نے تجھے آزاد کیا، کہتا ساری زندگی تیری خدمت کی، اب مجھے اس شہادت سے محروم نہ کر، میں بھی اپنے مولا پہ جان دوں گا۔ حبیب نے ساتھ لیا اور حبیب کربلا پہنچے، اصحاب ملے، خوشی ہو گئی، حسین کے چہرے پہ اطمینان تھا، عباس علم پھیلائے ہوئے تھے، علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے، اونا محمد ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، کئی نافع بن ہلال تھے، کئی جون تھے، کئی برہر حمدانی تھے۔ بی بی زینب نے اونا محمد کو بلایا، بلا کے کہا یہ شور کیسا ہے؟ کہا ہمارے ماموں کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ بی بی زینب نے کہا اے میرے بیٹو ایسا کرو، ایک حبیب کے دائیں کھڑا ہو جائے، ایک بائیں کھڑا ہو جائے، جا کے اسے سلام کرو، کہنا فاطمہ زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ انہوں نے سلام دیا، حبیب نے مٹی سر پہ ڈالی۔ حسین اتنی غربت آ گئی کہ علی و فاطمہ کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، بس حبیب دستمال رمائی۔ حبیب رخصت چاہتے ہیں، نماز کے لیے مہلت مانگی، مہلت نہیں ملی۔ حبیب نے کہا مولا اجازت دیجیے، نماز ظہر تیرے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پہ پڑھوں۔ اتنی دیر میں مسلم ابن اوسا زمین پہ گرے، حبیب ساتھ گئے۔ مسلم کوئی وصیت ہے تو بیان کرو۔ مسلم نے کہا کوئی وصیت نہیں، جب تک زندہ رہو حسین کو نہ چھوڑنا، اس غریب کی مدد کرنا۔ مسلم نے آنکھیں بند کی، چھوٹا سا بچہ نکلا خیام سے دوڑتا ہوا۔ حسین نے کہا اسے روکو، یہ کس کا بیٹا ہے؟ مولا یہ مسلم ابن اوسا کا بیٹا ہے۔ بیٹا تیرے باپ کی شہادت کافی ہے، جاؤ ماں کا سہارا بنو، کہ ماں نے ہی تو بھیجا ہے۔ وہ میدان میں گیا، حسین لاشیں اٹھاتے رہے، پھر حبیب اپنے مظاہر گئے، 62 ملاعین کو فنار کیا، پھر حبیب کا ضرب لگی، زمین پہ گرے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، روایتوں میں ملتا ہے جب حبیب گھوڑے سے گرے تو حسین کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی، پر مردگی چھا گئی۔ اے میرا ساتھی مارا گیا جو ایک ایک رات میں قرآن پڑھتا تھا، جو عبادت گزار تھا۔ حسین لاش پہ گئے، اب بی بی نے وعدہ کیا تھا حبیب میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں حسین سے پہلے میں تیرا ماتم کروں گی۔ ماتم حسین